السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جم شم چل رہا ہے آپ کا؟ زور زبردست قسم بھی کا ہے. چل رہا ہے، ڈائٹ بھی چل رہی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ گفتگو بھی چل رہی ہے الحمدللہ. شکر شکر شکر. اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ الحمدللہ دور ہو رہی ہیں. آج بھی جو ٹاپک ہے وہ سجیسٹ کیا ہے، ایک کامنٹ ہی آیا تھا کہ ہمارے آج کے جدید دور میں اخلاص کی بڑی کمی ہے. منافقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، مطلب کی دوستی ہے، مطلب ظاہر کچھ اور ہے، اندر سے بندہ کچھ اور ہے. تو یہ اخلاص کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑا ورڈ ہے اخلاص. اخلاص کے لفظی معنی دیکھیں تو سنسیریٹی، پیورٹی، یہ اس کے معنی نکلتے ہیں. اور جو میں سمجھاؤں کہ اخلاص خالص کی صفت ہے، سبحان اللہ، جو مخلصین پہ جس کا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ. خالص کی صفت ہے جس کا اظہار مخلصین پر ہوتا ہے. میں اس کو کچھ ایسے سمجھاؤں، جو خالص ہے، صفات تو ساری جتنی بھی اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی منسوب ہے، اور وہ اس کے بندوں پہ اس کا مظہر ہوتا رہتا ہے. ربوبیت کا مظہر ہوتا ہے، رحمانیت ہوتی ہے، قہار بھی ہوتا ہے، جبار بھی ہوتا ہے، منصف بھی ہوتا ہے. یہ ساری اس کی ذات کی صفات جو ہے یہ لوگوں میں اس کا اظہار نظر آتا ہے. اچھا، جب رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کا جب پراپر انٹروڈکشن دیا نا، تو اس نے سورہ اخلاص بنائی. سبحان اللہ. تو سورہ اخلاص جو ہے وہ رب تعالیٰ کی خالص وحدانیت کے اوپر ہے. یعنی کہ جیسے وہ خود خالص ہے، اس نے اس کو بھی کہا کہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. کہا کہ اللہ یکتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو وہ اللہ ایک والی گنتی میں بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. ایک یا دو والی گنتی اس میں بھی نہیں اللہ آتا. یکتا. تو وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے. سرکار کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ یا الہی تو کار ساز و کریم، ماورائے حدوث نور قدیم، بے نیازی تجھی کو زیبا ہے. سبحان اللہ. تو ہے جبار، تو رحیم و کریم. سبحان اللہ. تو اب یہ جو بے نیازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ ہم نے کسی ایک ٹاپک پہ بات کی تھی کہ دیکھیں، شہد کو بنانے کے لیے اس دنیا میں مکھی درکار ہے، لیکن جنت میں تو وہ اس کے حکم کے مطابق نہریں چلتی ہیں. یعنی کہ وہ مکھی کی بھی نیاز مندی نہیں اس کو چاہیے ہے. وہ ہر چیز سے ماورا ہے، ہر فارمولے سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی آگے جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین. وہ اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، یکتا ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اب یہ اس نے اپنی جب پوری وحدانیت بتائی رب العزت نے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہے سورہ اخلاص. اب یہ ایک پیٹرن بن گیا کہ یہ
اخلاص کا کوئی تعلق ہے وحدانیت کے ساتھ. ایسے ہی تو نہیں نا ساری چیزیں بنی ہوئی, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے منشا تو چل رہی ہوتی ہے نا. غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ کہانی چل کیا رہی ہے ساری کی ساری. اب یہ جو اخلاص جس کا ذکر ہوا ہے جی, یہی پوری کی پوری کہانی کو اٹھا کے نہ آپ اس دنیا میں لیں, اپنے روزمرہ کے معاملات میں لیں. خالص دودھ ہے نا جی, کہتے ہیں اللہ کا نور ہے دور, تو دودھ میں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیورلی یہاں پر دی ہیں, جب بھی آپ اس میں کچھ بھی ملاوٹ کر رہے ہیں تو آپ اخلاص سے کم از کم دور ہو رہے ہیں. یعنی کہ پیورلی اللہ کے ساتھ پورا سودا ہے جی, یہ جس نے بھی یہ کرنا ہے, اس سے کم کی یہ بات نہیں ہے. آپ نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, آپ نے دنیا داری کو دیکھنا ہے, اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے, لوگوں پہ احسان کرنا ہے نہیں کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, ہر چیز کا پیٹرن پیچھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ یہ اخلاص ہے. اور اس اخلاص کا مطلب جو ہے, یا مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے. اب جیسے سرکار ویسے فرماتے تھے نا کہ مومن وہ ہے جو یہاں پر اپنا انعام نہ مانگ لے, وہ اپنے انعام کو انتظار کرے کہ جب مالک انعام دے گا, چاہے ادھر دے انعام, وہ پھر بہت وسعت والا انعام ہوگا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو وہ دنیا والوں سے اپنا انعام نہیں وہ لینا چاہ رہے ہوتے. آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, بہت میں نا ایک دن سرکار کی لائبریری, ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی تھی وہاں پر, تو میں وہ دیکھ رہا تو ایک نا لیٹر ہیڈ میرے ہاتھ میں آ گیا. اس لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا المخلصین, اور 6 نامبر روڈ, کالج کا ایڈریس جو تھا لاہور انگلش کالج کا, وہ ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا. اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے نا اس المخلصین کا جو تھا نا منشور, وہ بھی میرے ہاتھے چڑھ گیا. یہ بہت پرانی, میں کوئی 85 یا 84 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جی میں. اچھا, وہ کچھ ارادہ مجھے اس میں نظر آیا کہ سرکار یا کچھ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ مل کر جو ہے نا ایک بنانا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے المخلصین. ایک جماعت ہے یا کوئی لوگ ہیں. اس کا جب میں نے منشور تھوڑا سا مجھے یاد ہے, باقی نہیں یاد مجھے, تو وہ جب میں نے اس وقت بھی پڑھا تھا نا, تو میں نے کہا تھا بھائی یہ تو ناممکن ہے, یہ نہیں بننے لگی. بڑی مشکل پوائنٹس ہیں سارے کے سارے, کہ اللہ کو واحد ماننا, اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے اوپر مکمل پیرا عمل ہونا, زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑنی, اپنی زبان سے کوئی لفظ بات نہیں نکلنی, آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی نہ نکلے, اور آپ نے سیاست میں کبھی عمل دخل نہیں کرنا, کیونکہ سیاست ویسی رلی ملی سی ہمیشہ سے ہی, آپ کو پتہ ہی ہے جی. اس طرح کے کچھ اور پوائنٹس تھے. تو میں نے جب وہ پڑھا نا, میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست پوائنٹس ہیں. تو یہ بنی کہ نہیں بنی, لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بن نہیں سکی, کیونکہ مخلصین کدھر سے اکٹھے ہوں گے, اتنے سارے ملتے ہی نہیں ہیں معاشرے کے اندر. لوگ کہاں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. یہ نایاب لوگ ہوتے ہیں جو مخلصین ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیری دنیا کو ورگلاؤں گا, تو اللہ نے کہا کہ وہ عباد المخلصین ہوں گے, جو میرے بندے ہوں گے. سبحان اللہ. کہ وہ اللہ کے مخلصین ہوں گے, وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے, وہ لوگ جو تیرے دام میں نہیں آئیں گے, گمراہ نہیں کر سکو, جن کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. اب وہ جو مخلصین ہیں جن کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے, وہ خالصتاً اللہ کو اپنی ہر چیز کے اندر شامل رکھتے ہیں. خالصتاً وہ کبھی زندگی میں جھوٹ میں ملاوٹ نہیں کریں گے, سچ میں ملاوٹ نہیں. منافقت ہوتی ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, کہ
سچوں میں سچے جھوٹوں میں جھوٹے، مسلمانوں میں مسلمان، کافروں میں کافر. تو ادھر بھی مشہور ادھر بھی مشہور، تو وہ نہ ادھر کے ہوں گے نہ وہ ادھر کے ہوں گے، وہ بس درمیان میں ہی رہیں گے. اس کو کہتے ہیں منافقت. اور جو خالصتاً ہوتے ہیں نا جی، آپ کہتے تھے کہ دیکھو ہو سکتا ہے سچا کافر بخشا جائے لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا کبھی. منافق کون ہے؟ جو اخلاص کے اندر ملاوٹ پیدا کرتا ہے. وہ کس کا شعر ہے؟ میرے خیال میاں محمد بخش صاحب کا. فرماتے ہیں کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا. کچ شیشہ ہے، شیشے کا بھی منکا ہوتا ہے، اور جو لال پتھر جس کو کہتے ہیں گوہر جو ہوتا ہے وہ بھی ہے. کہ کچ بھی منکا لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا مل سرافا پائیے تے فرق ہزار کوہاں دا. کہ جب صراف کے پاس جائے گا نا تو وہ بتائے گا کہ یہ کتنا فرق ہے دونوں کی. یہ شیشہ ہے، یہ پتھر ہے، یہ گوہر ہے، وہ جعلی ہے، یہ اصلی ہے. وہ قیمت لگائے گا اس شیشے کی، جناب یہ کیا یہ تو اٹھا کے لے جائیں آپ، ویلیو اس کی ہے گوہر کی، لال کی ہے جی. کہ تیری گدڑی آیا لال، لال دیکھیں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے فرق جو ہے نا جی وہ نظر آئے گا کہ یہ کچ والے لوگ کون سے ہیں اور گوہر والے لوگ کون سے ہیں. گوہر والے جو لوگ ہیں نا جی وہ دنیا سے اپنا معاوضہ نہیں لیں گے. اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب عمل کی باری آئے گی تو وہ آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے، سبحان اللہ. اور جب انعام کی باری آئے گی آپ کو سب سے پیچھے نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ان کو کوئی انعام لینے کی جلدی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فیصلے اتنا یہ ان لوگوں نے نہیں کرنے ہیں. ہمارے فیصلے اس رب تعالیٰ کے پاس ہیں، رب ذوالجلال کے پاس ہے. اس نے ہمیں دینا ہے جو دینا ہے. یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. اب دیکھیں سرکار کہتے تھے کہ جس نے اپنے دور میں انعام نہیں لیا اللہ اس کو نگلیکٹ نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور پھر آنے والے زمانے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. کہ اپنے دور میں وہ خاموشی سے خدمت کرتے رہے، اللہ کا نام پھیلاتے رہے، خدمت خلوص سے کرتے رہے، لوگ اسے بے وقوف کہتے رہے، اس کو پاگل کہتے رہے کہ تو سارا کچھ دیے جا رہا ہے، کھلائی جا رہا ہے، پلائی جا رہا ہے، اور تیری تو سیونگ کی کوئی نہیں ہو رہی، تو کیا کرے گا، تو کیسے چلے گا، تو سارا کچھ. وہ اب ان کا منشور کچھ اور تھا. انہوں نے اپنے دور میں انعام نہیں لیا. لے سکتے تھے. دنیا تو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جناب ہمیں کوئی اچھا سچا ملے، ہم اس کو کرپٹ کریں فوری طور پر، اور اس کی کرپشن کے پیچھے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے اس جال میں نہیں آتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا سارے لوگ یہ تو فقیروں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، فقیری خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انعام نہیں لینا. پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر دور ان کے شروع ہو جاتے ہیں. ہر دور ان کا. جیسے سرکار کو شعر نہیں کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. سبحان اللہ سبحان. تو وہ ان کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے. ان کی ڈیل اللہ کے ساتھ چلی تھی. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت نا اخلاص کو بیان فرمایا ہے جی. اور ایک چھوٹی سی کہانی انہوں نے بتائی ہے کہ اخلاص کیا ہے. ابھی وہ اپنی تربیت گاہ میں تھے تو بال بڑے ہو گئے ہیں، تو مرشد نے کہا کہ جاؤ بال کٹوا کے لاؤ. اب وہ چلے گئے نائی کے پاس ہیں جی، باربر. تو پیسے جیب میں ہیں کوئی نہیں، تو باربر کو جا کے نائی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو. وہ نائی کو بڑا سمجھدار تھا، اس کے پاس بندہ بیٹھا تھا جس کے بال کاٹ رہا تھا. اس نے کہا اٹھ جا بھائی، بڑا گاہک آ گیا، اس کے بال پہلے کاٹنے تھے مجھے. تو بڑی محبت سے حضرت جنید بغدادی کے انہوں نے بال کاٹے. حضرت جنید بغدادی کے دل میں آئے کہ اتنی محبت سے اس نے میرے بال کاٹے، کبھی میرے پاس پیسے آئے تو میں اس کو ضرور دینے کے لیے آؤں گا. تو انہوں نے بال کاٹے بڑی محبت سے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. تو حضرت جنید بتائے چلے گئے. کچھ عرصے بعد جب ان کے پاس پیسے آئے تو وہ گئے دوبارہ نائی کے پاس کہ تو نے بڑی محبت سے میرے بال کاٹے تھے تو یہ تیرا ہدیہ.
انہوں نے کہا میرا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا تم نے جب مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ بال کاٹ لو. اللہ اکبر سبحان اللہ. جب نام اللہ کا آ گیا میرا سودا ادھر ہو گیا, تم بیچ میں بھی کیا ہے پیسے لے کے آ گئے تم میرے بھائی. ہم تو کہتے ہیں یہ بڑا گاہک ہے ہمارا لیے, یہ جو اللہ کے نام پہ آ گیا جو ہمارے پاس. تو اللہ کے نام پہ جب آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کریں گے وہ اور کہانی ہو جائے گی. اس کے بیچ میں ملاوٹ نہیں چلے گی, دکانداریاں نہیں چلیں گی, اس کے بیچ میں یہ چور بازاریاں نہیں چلیں گی, سب بند ہو جائے گا یہ سارے کا سارا نظام. یہ جس کو آپ مخلص اپنے مفہوم میں کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہ نہیں ہے ایسے وہ جیسے آپ سوچ رہے ہیں اس کو کہ جناب اس لیے کہ وہ میرے ساتھ اچھا چلے, میرے لیے اچھا. آپ ہے ہی نہیں, اللہ ہے بس. سبحان اللہ. اب جس کا وہ اللہ منشور ہے, جس کا اللہ رجوع ہے, اواب اللہ ہے جو شخص, وہ شخص جو ہے نا جی وہ ہے اصل میں مخلصین. اصل میں اس کے پاس ہے اخلاص, اصل میں اس کے پاس ہے وہ جگہ جہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ اخلاص ہے اصل میں. تو یہ دنیا داری کے اندر جو ہے نا جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ کو اس طرح سے کہانی نہیں ملے گی. آپ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں, رشتہ دار ہیں آپ کے, ہم تو کہتے ہیں وہ بھائی ہم نے اس کی مدد کی ہے, یہ تو ہماری تعریف ہی نہیں کرتا. اور وہ مخلص کیا کہتا ہے کہ مجھے ان کی تعریف بھی نہیں میٹر کرتی, مجھے ان کی بد تعریفی بھی میٹر نہیں کرتی. سبحان اللہ. ہماری کہانی کچھ اور ہے. ایک دن سرکار کی محفل ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے ابھی تمہیں کہہ دیا ہے اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو کے آ جاؤ نا تو میں اس بات کو نہیں بدلوں گا تمہارے لیے. سبحان اللہ. بات اخلاص کی ہے, او تم نہیں میٹر کرتے. میں نے جس کا ساتھ میری لگی ہوئی ہے, ڈور لگی ہوئی ہے, وہ جانتا ہے, اس نے ہی مجھے نوازنا ہے, میرے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں, مجھے دنیا والوں سے کچھ غرض نہیں ہے. اس کی ایک یکسوئی لگی ہوئی ہوتی ہے اپنے اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. مجھے سرکار فرماتے تھے کہ یکسوئی کا سیکھنا ہے تو پنہارن سے سیکھ, سب سکھیوں سے بات کرے, سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. سبحان اللہ. تو وہ دنیا سے بات کر رہے ہوں گے, کاروبار بھی کر رہے ہوں گے, سارا کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا ہوگا رجوع کہاں پر؟ اللہ. وہ ایک کہا نا کہ جی وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ اتنا اخلاص کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. ابھی دنیا بازار ہے, انسان کی نظریں کہیں بھی چلی جاتی ہیں, کچھ بھی خیال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے, کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے جی آپ کو ہے. تو وہ گرو نے کہا کہ اچھا یہ ہاتھ میں رکھو پیالہ, بازار کے ایک چکر لگا کے آؤ, اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی گرا نہ پانی کا تو تمہیں میں نے یہاں الٹا لٹکا دینا. اب وہ لے کے چل رہا ہے تو دنیا کی طرف سے نظر آئے گی اس کو, اس کو تو وہ پیالہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں سے کوئی بوند نہ گرے, حکم آ گیا وہ میرے لیے یہ والا کہ اب پھر وہ دنیا میں سے گھوم کے بھی آ گیا, پیالہ فوکس ہے اس کا, پانی نہیں گرنا چاہیے اس کا. تو یہ جو اللہ والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے ویسے ہی ہے کہ یہ پیالہ ہے ان کے پاس وہ والا, کہ اب رجوع ہمارا ادھر ہے تو ہم نے اب لوگوں کو کیا دیکھنا ہے, یہ تو سارے چل ہی رہے ہیں بازار کے اندر, ساری کائنات چل رہی ہے. تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کو اخلاص ملا ہے تو وہ اخلاص کا مظہر بنے اور وہ دنیا میں اس اخلاص کو پھیلائے. ان کی خوشبو ہی اور طرح کی ہوتی ہے, ان کی فریگرنس اور طرح کی ہوتی ہے, ان کے اندر جو ہوتی ہے نا یہ ساری وہ چیزیں پھر بند ہو جاتی ہیں. وہ اشفاق صاحب نے کہا تھا سرکار وائز صاحب سے کہ جی وہ یہ جو درویش ہوتے ہیں نا جی ان کی کوئی فریگرنس ہوتی ہے بڑی مزیدار قسم کی نا, ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نا وہ ایک احساس ہوتا ہے, معطر ہوتے ہیں آپ کے خیالات, معطر ہوتے ہیں آپ کی ذات, معطر ہوتی ہے. تو یہ کیسے آ سکتی ہے میرے اندر؟ تو آپ نے کہا کہ وہ رہنے دو, یہ مشکل کام ہے, تم نہ کرنا یہ کام. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا چلو پھر بتاؤ, اور ڈھول بجانا آتا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ڈھول تو نہیں مجھے بجانا آتا. پھر آپ نے کہا چلو سیکھ لو پھر ڈھول بجانا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک ڈھول والے کو بلا لیا,
وہ آ کے اب مجھے روز نہ آدھ پون گھنٹہ میری پریکٹس کروایا. وہ ڈھول بھاری ہوتا ہے جی, گل پہ ڈھول بڑا مشکل ہوتا ہے جی. وہ کہتے ہیں اس کا پٹا جو تھا نا میرے یہاں پہ اس کا نشان بن گیا, وہ ڈھول اٹھا کے کراس باڈی بیلٹ ٹائپ ہوتا ہے نا, وہ کراس باڈی اس کو لٹکایا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ میں نے کچھ عرصے بعد نا وہ سیکھ لیا, تھوڑی سی تال میری سیدھی ہو گئی. تو میں نے بھائی صاحب کو فون کیا کہ جی ڈھول آ گیا. آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو, اپنے گھر سے نکلو اور لبرٹی مارکیٹ چلے جاؤ اور ادھر جا کے ڈھول بجاؤ, اور ڈھول بجاتے بجاتے گھر آ جاؤ. ان کو بس یہ بڑا اوکھا سا کام آپ نے بتا دیا. میں سوٹڈ بوٹڈ آدمی, دنیا کیا کہے گی. ان کا اچھا چلو سوٹڈ بوٹڈ ہو تو پھر ایک اور کام کرو. اور ٹاٹ کا پتہ ہے تمہیں, ٹاٹ کیا ہوتا ہے؟ جی پتہ ہے جی, جس کو جھوٹ بیگ کہتے ہیں نا جی, اور اس کا نام بنواؤ ایک سوٹ. کہتے نہیں میں اب چلا گیا وہ لوہاری سوٹ وہ ٹاٹ لینے کے لیے. کہتے ہیں ادھر جا کے اب میں سوچوں کہ وہ ٹاٹ کے اوپر تو بوریوں کے اوپر تو مختلف قسم کے چھاپے بھی لگے ہوتے ہیں, اتنا وزن, اینگرو یوریا, تو کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہا. تو کہتے ہیں مجھے بہرحال ایک صاف ستھرا سا نا ایک وہ ٹاٹ کا پیس مل گیا. تو میں وہ لے کے آیا درزی کو. میں نے کہا کہ اس کو مجھے میرے ناپ کا سی دے تو. درزی نے وہ غور سے دیکھا کہ اشفاق صاحب نے کیوں ہو گیا, کتنا سوٹ بنا رہے ہیں بوریاں کا. کہتے ہیں بہرحال وہ بنا لیا. کہتے ہیں وہ سوٹ سل کے آیا تو میں نے پہن کے دیکھا شیشے میں کے آگے کھڑے ہو کے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک لگ رہا ہے, اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. تو میں نے فون کیا جی سوٹ بن گیا, میں نے پہن لیا جی. تو ہم نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو, انارکلی گھسو بازار میں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے چلتے چلتے پیدل نکل آؤ. تو کہتے ہیں وہ پھر میں پھنس گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ چنگا بلا اشفاق احمد ڈرامہ رائٹر ہے, اینا سوٹڈ بوٹڈ بندہ تے لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے, کیا کس طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے. کہتے ہیں اس طرح سے مجھے واصف صاحب نے 22 طریقے بتائے کہ جاؤ جامعہ مسجد وہ بادشاہ مسجد چلے جاؤ, جا کے سوٹ بوٹ پہن کے جانے ہیں تم نے, اب تم سوٹ بوٹ والے ہو تو جا کے تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ سارا دن تم نے نمازیوں کی جوتیاں سیدھیاں کرنی ہیں بس. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو میں خود ہی ہوں, کوئی دنیا رکاوٹ نہیں ہے, کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے باہر کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, صرف آپ کی اندر کی ذات ہی ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ روک رہی ہوتی ہے, اور آپ کے رستے میں رکاوٹ ہی وہی ہے. آپ کو اس کو نو کہنا آنا چاہیے. ایک دفعہ آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے نو کہنا, عام طور پر نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں ایک دفعہ تم مجبوری کو نو کہہ دو گے نا, وہ مجبوری دوبارہ تمہارے رستے میں نہیں آئے گی کبھی. سبحان اللہ. تو مجبوریوں کو توڑنا سیکھو. سبحان اللہ. کہ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ, او میرے تو کپڑے خراب ہیں, میں پہلے گھر جاؤں گا چینج کروں گا تو پتہ چلے گا محفل آدھی نکل گئی ہے, تو سوٹ تیار ہو رہا سی اس طرح نہیں سی رہا. تو جب ایک چیز کا ارادہ کر لیا نا تو پھر اس کے بیچ میں ابہام پیدا کرنے کے لیے, وہ وسوسے پیدا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے اپنے کام پہ. بڑا زبردست قسم کے آپ کے کان میں آ کے ایسے کچھ نہ کچھ ڈال جائے گا بات کہ وہ تو ان کپڑوں کے ساتھ تم جاؤ گے, کیسے جاؤ گے, تمہاری شرم نہیں آتی, تم کس طرح کے انسان ہو تو ہے. تو یہ رکاوٹ ہوتی ہے سب سے بڑی, آپ کی ذات ہی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک بلال صاحب ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, ان کی بیٹی کی شادی تھی, بڑے اعلیٰ پائے کے بینکر ہیں جی, وہ ہمیشہ سے اچھی پوسٹوں پہ رہے. ان کی بیٹی کی شادی تھی, سرکار نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک میں چلا جاتا ہوں. اب مجھے ریپریزنٹیٹیو بنا کے سرکار بھیج رہے, وائس صاحب بھیج رہے ہیں کہ شادی پہ تم میری جگہ پہ جا رہے ہو تو تم جاؤ. تو میں اندر گیا, جا کے میں نے اچھا سا ایک شلوار قمیض پہنا, اس کے اوپر ایک میچنگ میرے پاس وہ ویسٹ کوٹ ہوتی تھی اسی سوٹ کی طرح کی نا, وہ میں نے وہ پہنی. تو میں تیار ہو کے تو آ گیا. تو مجھے کہتے ہیں وہ تمہیں پتہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ پی سی میں شادی ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئے ہوں گے؟ میں نے کہا جی بینکر کی بیٹی کی شادی ہے تو سارے بینکر ہی آئے ہوں گے وہاں پہ. تو کیا پہنا ہوگا انہوں نے سب نے؟ میں کہتی سب نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا. تو کہتے تم اس پینٹ کوٹ کی دنیا کے اندر تم یہ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے تو تمہیں عجیب نہیں لگے گا؟ تو میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے نا سوچا,
وہ پوری فلم اپنے سامنے میں نے وہ ازیوم کی کہ ہاں وہ سارے پینٹ کوٹ والے ہوں گے اور میں بیچ میں جا رہا ہوں گا تو میں کیسا لگوں گا. تو مجھے پتہ نہیں کیا احساس ہوا, تو میں نے سرکار سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں فیل ہوگا, میں ٹھیک ہوں ایسے. تو آپ نے مجھے شاباش دی. آپ نے کہا وہ دیکھو اگر پینٹ کوٹ تمہاری پہچان ہے تو یہ تو تمہاری پہچان نہیں ہے. واہ واہ واہ. شلوار قمیض بھی تمہاری پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان جو ہے وہ اس کے اوپر تمہارا کام ہونا چاہیے کہ اگر یہ پینٹ کوٹ اور یہ گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ گھر اور یہ شہرت یہ سارا کچھ اگر تمہارے پاس ہے تو اس میں تم نہیں ہو کہیں پہ. یہ تو سب چیزوں کے نام ہے. BMW گاڑی کا نام ہے, 10,000 بندوں کے پاس ہو سکتی ہے, تمہارے پاس بھی ہے, تو یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. اپنی پہچان کے اوپر جو شخص کام کر رہے ہیں نا جی, اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص ہو کے چلنا, ان چیزوں سے ماورا ہو کے چلنا. اب یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس کیا پیسے نہیں ہوتے, یا مخلص لوگوں کے پاس, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, کبھی بہت زیادہ ہو ہی نہیں سکتے, ان کے پاس ہمیشہ برابر سے پیسے ہوں گے. وہ تو جس کا مال ہے اسی کی راہ میں لوٹا دیتے. وہ تم 2.5% کہہ رہے ہو, تو باقی کس پرسنٹ کس نے دیے تمہیں؟ لے کے کیا آئے تھے تم؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ تم نے چلے جانا ہے. وہ سارا ادھر کا ہی کھیل ہے, ادھر ہی بانٹ بونٹ کے اپنی زندگی میں بس آسان ہو کے چلے جاؤ. اتنے کتنے چکروں میں تم پڑے ہوئے. تو یہ بچہ دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے نا جی, خالص ہوتا ہے, سبحان اللہ, کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے سر پہ, ہے نا جی. تو کسی چیز میں اس کی مکسچر نہیں ہوتا, جس چیز کا وہ دل کرتا ہے وہ مانگتا ہے, نہیں دیتے تو وہ روتا ہے. اخلاص کے ساتھ, کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اس کے بیچ میں, کوئی کاریگریاں نہیں کر رہا ہوتا, بالکل خلوص کے ساتھ. تو سرکار ایسا فرماتے تھے کہ بس اتنا ہی لے کے تم واپس چلے جاؤ تو سبحان اللہ, اللہ اکبر. او یہی تو نہیں ملتا ہمیں, بیچ میں اتنا کچھ ہم بیڑے غرق کرتے ہیں اپنے, بڑے بیڑے غرق کرنے پڑتے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. اپنے زبردست قسم کی کارستانیاں کرنی پڑتی ہیں اپنے ساتھ, بہت تباہیاں پھیرنی پڑتی ہیں اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو بہت نیک روحوں کو یہاں پہ بھیجا ہوا ہے, اخلاص کے ساتھ بھیجا ہوا ہے, پیور فارم میں بھیجا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایز پیور ایز چائلڈ. تو اتنا پیور کم از کم اس کے قریب ہو جب تم یہاں سے جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ جو استغفار ہوتا ہے یہ تمہارے کام آتا ہے, کہ جب تم ان آلائشوں کے اندر جب تم گھر جاتے ہو اور یہ دنیا تمہیں اپنے قبضے میں کر لیتی ہے, تو وہاں پر تمہیں استغفار بچاتی ہے کہ تم اللہ سے رجوع کرو کہ مالک غلطی ہو گئی. میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. بس اتنی سی بات اس کو تم کہہ دیا کرو, اور دوبارہ سے 0 میٹر کلمہ روز پڑھا کرو, سوتے وقت پڑھا کرو, جاتے وقت پڑھا, جیسے آج دوبارہ اپنے اس اوتھ کو تم رینیو کیا کرو, اس کو دوبارہ تازہ, جیسے وضو نہیں تو ہوتا کہ جی وضو بھی ہے تو کہتے ہیں اچھا چلو تازہ کر لو وضو تازہ کیا, دوبارہ چل پڑے نئے اس طرح سے. تو جب آپ ایک اور ایسا بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو نا, اگر تم یہ بات طے کر لو کہ میں نے آج اللہ کا سولجر بن کے کام کرنا ہے, تو تم کچھ دنوں میں اللہ کے سولجر اناؤنس ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, اناؤنس ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ابھی کوئی تمہیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا, نیت ساری اصلاح اس کے بیچ میں نیت کی ہے کہ آپ نے نیت کے اندر سوچ لیا کہ میں ہوں عباد المخلصین, اور اس کے اوپر تم نے چلنا شروع کر دیا, اللہ کی ایڈ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر اللہ ہے اصل میں یہ سفر مع اللہ ہے, کہ اللہ کی طرف کیا ہوا سفر, آپ کے ساتھ اللہ اس میں موجود ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ. تو وہ اتنا دور نہ سمجھے اس کو, ایسے منہ اٹھا کے دعا کرنے کے بجائے ایسے گردن جھکا کے بھی اندر دیکھ لیں کہ یار وہ تو کہ ہمارے قریب سے سن لیتا ہے, وہ بھی سن لیتا ہے جو منہ سے نہیں بول رہے, تو وہ بھی سن لیتا ہے جو آپ کے خیال میں ہوتا ہے.
تو وہ تو اتنے آپ کے رازوں کو جانتا ہے, اتنے آپ کے قریب ہو کے آپ کو جان رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اپنی وہ کنیکٹیوٹی بنائیں گے تو پھر آپ بنتے جائیں گے عباد المخلصین. آپ کے اوپر پھر صبغۃ اللہ آنا شروع ہو جائے گا, اللہ کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے اوپر. آپ اس رنگ میں موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نجام ہے, وہ اس رنگ میں پھر آپ رنگے جائیں گے. تو گرو بھی یہی کام کرتا ہے. اور یہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے, گرو کا کیا کام ہے, بھٹک رہے ہو تھوڑے سے. وہ ایک اور بزرگ نے کہانی سنائی اس کے اوپر. کسی مرید نے پوچھا کہ حضور یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ کبھی بکریاں چرائی ہیں تم نے؟ اس نے کہا جی بالکل بکریاں ہیں میرے پاس, میں چراتا ہوں اس کو. انہوں نے کہا اچھا بکریاں چراتے ہوئے تم یہ بتاؤ کہ نماز کا وقت آیا تھا؟ وہ کہ جی بالکل آیا تھا. ان کا نماز تم کیسے پڑھتے ہو پھر؟ انہوں نے کہا جی مصلی بچھاتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا جب تم نماز پڑھ کے اٹھتے ہو تو اس کے بعد تم نے کبھی یہ چاہا ہے کہ تمہاری نماز کی تعریف یہ بکریاں کریں؟ تم نے کبھی بکریوں سے کہا ہے کہ تم میری تعریف ہی نہیں کرتے؟ میں اتنا نیک آدمی ہوں, تمہیں میں چراتا بھی ہوں, تمہیں میں کھلاتا پلاتا بھی ہوں, تو میں جب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو تم میری تعریف و توصیف کیوں نہیں کرتی ہو؟ ان کا نہیں جی ہم نے ایسا کبھی بکریوں سے نہیں چاہا. تو انہوں نے کہا بات تم یہ دنیا سے بھی نہ چاہو, عبادت کرو خالص اللہ کے لیے, اور خدمت کرو انسان کی خالص اللہ کے لیے. جب آپ کو اس کی وحدانیت کے اوپر مکمل یقین ہو جائے گا, یہ سورہ اخلاص کے اوپر آپ کا اخلاص مکمل ہو جائے گا نا, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا سے آپ نے تعریف کی توقع نہیں کرنی. مولائی کو بولا ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ دنیا سے اپنے لیے نہ مانگا کرو, تعریف نہ مانگا کرو, بالکل نہ مانگا کرو, تو یہ تو آپ کو گمراہ کریں گے. شرک خفی بھی تو ہے نا کہ یہ لوگوں کی کو سے لوگ آپ سے امپریس ہوں اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آپ عبادت کر رہے ہو. یہ ایک واقعہ مجھے سنایا تھا کہ وہ ایک شخص نے, انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی میں قرآن جو ہے نا وہ میں سن رہا تھا, تو راستے میں کسی بزرگ ایک بابا جی نظر آئے, تو ان کو میں نے لفٹ دے دی. تو میں اندر ہی اندر سوچ رہا نا کہ بابا جی مجھے کتنا نیک سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں قرآن سن رہا ہوں. کہتے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ بہرے تھے اور گونگے تھے. تو جتنی دیر جب وہ نکلنے لگے تو تب مجھے پتہ چلا. تو جتنی دیر میں وہ قرآن اصل میں اپنے لیے نہیں سن رہا تھا, ان کو سنا رہے تھے, اور مجھے پتہ چلا کہ نہ اس نے سنا, اور میری وہ جو اللہ کے لیے جو عبادت تھی وہ بھی بیچ میں ملاوٹ زدہ ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا کے لیے اللہ کے لیے, اللہ آپ کا فوکس ہے, اللہ آپ کی منشا ہے, اللہ آپ کا رجوع ہے, تو پھر آپ میں آئے گا اخلاص. آپ دنیا کے لیے منفعت بخش بن جائیں گے. وہ سرکار فرماتے تھے نا کہ فقیری کیا ہے کہ تم پہلے دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ, اور مکمل کب ہو گئے جب تم دنیا کے لیے منفعت بخش ہو جاؤ گے. تم دنیا کو تکلیف نہیں دینی, اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو وہ تکلیف نہیں دیتے. وہ جو اس نے کہا ہے وہ آپ مانتے جا رہے ہیں چپ کر کے. میری زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو, جھوٹ مت بولو, فساد مت پیدا کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ, جو اللہ نے کہا ہے وہ کہہ دے ہاں حق ہے, سچ ہے, جو کہا ہے صحیح کہا ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, مانتے جا رہے ہیں. اخلاص وہ ایک بزرگ کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن بھی نہیں پڑھ سکے. تو قرآن ان کو جب ملتا تھا نا تو وہ ایسے اس کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے, اور ہر سطر کے اوپر ایسے انگلی پھیرے ہوتے تھے, تو صرف ایک ہی کلمہ ان کی زبان بھی ہوتا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے یہ حق ہے, یہ سچ ہے. حق سچ کے ساتھ چلتے جاؤ گے, تم اخلاص کے دامن کے اندر آتے جاؤ گے, مخلص ہوتے چلے جاؤ گے, پیور ہوتے جاؤ گے, سنسیئر ہوتے جاؤ گے. یہ اتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو بخشتا ہے کہ اس سے نور ہی نور نکلتا ہے. وہ جو اللہ کی صفات کے حامل لوگ ہو جاتے ہیں وہ تو پھر اللہ کے ڈائریکٹ ایسے اثر میں سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تو بڑے قیمتی لوگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یوں کہہ لیں گے ان کے اوپر بیٹ لگی ہوئی ہے ہر انسان کے اوپر. شیطان نے بھی کہا ہے کہ میں اس کو ورگلاؤں گا, اللہ نے کہا نہیں وہ نہیں ورگلائے جائیں گے, وہ جو میرے بندے ہوں گے. آپ دیکھو آپ دونوں میں سے کس کے ساتھ ہو.
یہ اجتماعی بات نہیں ہونی, یہ پورے معاشرے کی بات نہیں ہوگی, یہ انڈیویجول بات ہوگی. خالص ہونا, مخلص ہونا انڈیویجول بات ہوگی. منافقت تو جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے. اب وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور بد تعریفیں ناراض نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے اندر دونوں مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تعریف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ تعریف کر رہا ہو اور مقصد اس کا تعریف نہ ہو. وہ کہے آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو بڑے ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ تو بڑے سخی دل ہیں, بڑے وزڈم والے ہیں, فلانے ہیں, ٹینگنے ہیں. تو وہ پتہ چلے جی وہ آپ کے منہ کے اوپر آپ کی تعریف کر کے تو آپ کی ساری محنت کو ضائع کر رہا ہوں. اور جو بد تعریفی کر رہا ہے, ہو سکتا وہ اندر سے اتنا سنسیئر ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ یہ کام آپ کے اندر سے نکلے تاکہ آپ خالص ہونے شروع ہو جائیں. آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ تعریف ہے کیا اور بد تعریفی ہے کیا؟ اور یہ اخلاص والوں کو تو تعریف جو ہے نا وہ ناگوار گزرتی ہے, ناگوار گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے جو لوگ ہیں ہنستے کم ہے, روتے زیادہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ تو ان کی تعریف ہے سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, کہ یہ ہنستے کم ہے اور روتے زیادہ ہے. اور بس وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. یہ ہم جیسے جنرل کہتے ہیں نا, اب یہ ہر اخلاص کا تعلق ایک نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے, سن رکھا ہم نے بھی. اور عمل جب گزرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یا وہ نگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا, جو بھی ہوگا. لیکن جہاں پر اخلاص کھڑا ہوا ہے نا, وہاں پہ سب سے پہلے نیت آپ کی کرپٹ ہونے سے بچا لے گا. وہ ایسا تالا ہے جو آپ کے ذہن کو دوسری طرف جانے نہیں دے گا, وہ آپ کی نیت کو خالص کر دے گا. اور جس کا انما الاعمال بالنیات, جس کا نیت والا کام ٹھیک ہو گیا, اس کے عمل کی خیر ہی خیر ہے. آپ جیسے فرماتے تھے کہ مقصد میں کامیاب ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنے مقصد کا انتخاب اہم ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ بناتے ہیں, ایک ٹارگٹ بنایا, ٹارگٹ بنانے کے پیچھے جو آپ کا وہ اینگل ہے جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, وہ اینگل کیا واقعی ایسا اینگل ہے کہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اگر اللہ کو وہ پسند آ جائے گا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. سبحان اللہ, وہ کام آپ کا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کی نیت کی اصلاح اگر ہے تو اس کا انعام وہیں پر ہی ہو گیا. کم ہونا نہیں ہونا آگے پہ آ جائے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ کچھ دیر تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو وہ تو اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹائم میں ہم اللہ سے غافل کیسے ہو گئے. بلکہ میں نے نا اسی شعر کے ساتھ نا وہ اس دن حدیث شعر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ قیامت والے دن انسان سب سے زیادہ اس چیز پہ ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ جو وقت اس کا اللہ کی یاد سے غافل گزرا تھا. تو یعنی کہ اس کے ساتھ پھر میں نے یہی نا شعر لکھا تھا کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ اخلاص عطا فرمائے. یہ اٹس نتھنگ کہ جو ہم کہیں کہ یہ وظیفے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو تو تم میں اخلاص آ جائے گا. یہ آپ کو اللہ کے رجوع کے ساتھ ہی آئے گا. یہ آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہیں نا, اللہ آپ کی اس کوشش میں آپ کے ساتھ پھر کھڑا. اب یہ تو خالص اللہ کی کوشش ہے, خالص اخلاص کی بات ہو رہی تو کوشش بھی تو خالص ہونی چاہیے نا جی. تو جب یہ کوشش خالص ہوگی تو وہ تو خود آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کو اخلاص دے گا. تو اخلاص تو زندگی کے ہر شعبے میں بتائے گا, ایسے علیحدہ علیحدہ کرے گا, کچ کو بھی اور لال کو بھی, منکا اور وہ علیحدہ علیحدہ کرے گا. کیونکہ جو صراف جس کے پاس کسوٹی ہے وہ بتا دے گا کہ یہ سونا ہے, یہ کھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ خالص 24 کیرٹ گولڈ ہے, یہ ملاوٹ والا ہے. یہ بڑا فرق ہے جناب دونوں کے بیچ میں. تو یہ جس کو وہ پیورٹی کا اندازہ ہوگا نا کہ یہ پیور بات ہے,
کہانی کچھ اور ہے. خالص کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کو بھی خالص ہونا پڑے گا. تو جیسے جیسے آپ اس کے راستے پہ چلیں گے آپ کی نیت بھی خالص ہوگی. آپ کی نیت خالص ہوگی تو لوگوں آپ کو نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں بڑا مخلص ہوں, آئی لو یو ویری مچ. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ظاہر یہ آپ کا ایک ایک انگ بتا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, او اچھا آدمی تھا. اتنی سی بات ہے. جس بندے کے بارے میں لوگوں نے کہتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں 40 بندوں نے کہہ دیا نا اس کے جانے کے بعد اچھا آدمی تھا, وہ اس کی بخشش پکی ہے. مجھے اس سے نا وہ بات یاد آ گئی کہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے نا کہ جب بھی جنازہ دیکھو, اگر جنازے میں زیادہ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا بندہ تھا. لیکن اس کے پیچھے کی جو مسئلے تھی نا وہ سرکار کی آڈیو میں, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے بہت سے گھروں کو اللہ کی رضا کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب ان کی وفات ہوتی ہے نا تو اب وہ جتنے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے اللہ ان تک رزق پہنچا رہا تھا, تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا, تو پھر جب وہ پہنچیں گے جنازے پہ جن کی اللہ کی رضا کے لیے اس انسان نے پوری زندگی خدمت کی تھی, اور جب وہ جنازہ پڑھیں گے تو اللہ کیسے نہیں بخشش کرے گا. یہ جو ہم تو سمجھیں نا کہ صرف اکثریت, یہاں پہ تو آج کل اکثر زیادہ تر لوگ صرف چاول کھانے آئے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے جنازوں میں تو ملائک شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں, تو ملائک کی بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ خالص بندہ تھا اللہ کا. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم اگر موقع ملے نا تمہیں اللہ کے گھر جانے کا, مکہ شریف تم جاؤ, مدینہ شریف جاؤ, تو خالص بندوں کو وہ ویلکم کرتے ہیں, اور تم تو ہمارے اپنے ہو, آ جاؤ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تم تو ہمارے ساتھ پہلے سے اٹیچ ہو, تم تو آج اپنے گھر آئے ہو, آؤ بیٹھو تمہاری خدمت کرتے ہیں جناب, تم بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے تو عید سعید ہو جاتی ہے کہ خالص لوگ چلے گئے, اور جو لوگ ملاوٹ والے ہیں وہ ادھر جا کے بھی کہیں گے او ہو جناب بات چھڑ دو, انہوں نے کی کہنا, جو بھی کہنے انہوں نے کہنے دو, اسی صرف انہوں دی گل کرنے ہیں جو لوگ صحیح ہیں. میں کہتا ہوں آپ ایک پورشن پکڑ لینا کہ یہ صحیح ہے, تو غلط ویسے دور ہو جائے گا. جب آپ روشنی کا ذکر کر رہے ہیں تو اندھیرا کدھر سے آئے گا؟ تو روشن لوگوں کے ساتھ رہیں, روشن لوگوں کے رستے پہ رہیں, روشن خیالی کو ساتھ رکھے, اخلاص کو ساتھ رکھے, اس خالص کو ساتھ رکھے, ان کے مخلصین کو ساتھ رکھے. تو ساری کہانی سادہ کی سادہ اور خوبصورت کی خوبصورت ہے جناب کہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی تو مالک نے وہ دنیا بھی بہت اچھی کر دی جی. چلو سب کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پہ, 60-70 سال کی زندگی ہے, اس میں سے کچھ جوانی میں گزر جائیں گے, کچھ بڑھاپے میں گزر جائیں گے, کچھ بیماری میں گزر جائیں گے, کچھ بچپن میں گزر جائیں گے, سوتے گزر جائیں گے. وہ پتہ چلتا ہے جی عمل کے لیے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے, بیچ میں 8-10 سال ہی ہوں گے, 2-4 سال ہوں گے. چلو اس کے بیچ میں کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ والے کوئی بھی کام بغیر اخلاص کے نہیں کرتے, بغیر اخلاص سے. مجھے وہ سرکار کی آڈیو میں نا وہ خاتون نے ان سے کہا کہ نیت تو درست کر لیتے ہیں, عمل درست نہیں ہوتا. تو سرکار نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں, آپ نیت جو ہے صحیح کر لیں, عمل ایونچولی درست ہو ہی جاتا ہے, ایونچولی درست ہو جائے. وہ میں نے کہا نا کہ پھر وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے بات کہ عمل پورا ہوا یا نہیں ہوا. ایک بندہ گھر سے نکلا نا کہ یہ میں نے پیسے اللہ کے راستے میں دینے ہیں. اب یہاں تو خیر آپ کو بہت ڈھیر سارے فقیر مل جاتے ہیں, باہر نکلے نا کسی دوسرے یورپ شورپ ادھر ادھر, تو وہ اکثر آپ کو نا وہ آپ نے نیاز پکائی ہے تو بانٹنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا. یار کنو کھوائی ہے, کھانی کس نے یہ, وہ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں جی ادھر تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے بندہ. میں کہا یار تم نان حلیم بناؤ, کھلاؤ لوگوں کو, وہاں پہ رونقیں مل کے لگاؤ, اللہ کے نام کی وہاں پہ شمعیں جلاؤ, وہاں پہ روشن کرو, بندے خود ہی اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ کچھ نہ کچھ چلے, کسی کے ہاتھ سے کوئی اچھا ایک نیک کام شروع ہو جائے تو یہ بھی اخلاص والے کام کرتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے کام میں منسوخ کر دیتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی نا ایک کتا بھی نا لیٹا ہوا تھا. تو ایک شخص آیا تو ان کی تعریف کرنا شروع ہو گیا کہ حضرت آپ کا تو کیا مقام ہے, اور آپ تو ایسے ہیں, اور آپ تو ویسے ہیں. تو ان بزرگ کے چہرے پہ نا ناگواری آنا شروع ہو گئی اپنی تعریف سن کے. وہ بولتا رہا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ چپ نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں اچھا ہوں, مجھ سے تو یہ گلی کا کتا اچھا ہے جس کا
حساب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ بھی اخلاص ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ جب تعریفیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو بڑا خطرہ ہے. بڑا خطرہ ہے. راتی جاگے شیخ صدامے تے راتی جاگن کتے تینتھی اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے تینتھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھی اتے. تو وہ حال تو ایسے ہی ہے جی. وہ کہتے ہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. کئی جنگل گانے پیندے نے کئی دوزخ لنگنے پیندے نے جیڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. اللہ اکبر. تو وہ ہے تو کہانی ذرا تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ لوبھ ہے لالچ ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے اور جن کی اٹریکشن یہاں سے ہٹ جاتی ہے نا جی ان کی اٹریکشن جو ہے نا پھر وہ دوسری دنیا کی طرف جب جائے گی مالک کے ساتھ ان کی جب ایک براہ راست سلسلہ جب ایک بنے گا نا ان کا تو پھر کہیں جا کے اخلاص پیدا ہوتا ہے. ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مخلص نہیں ہے اس میں اخلاص نہیں ہے. اخلاص بہت قیمتی بہت پیور بہت ہی صاف ستھری سی ایک چیز ہے. اس کے اندر کسی ملاوٹ کا ذکر نہیں ہے اس میں کہیں اندھیرے کا ذکر نہیں ہے اس میں کہ جھوٹ نہیں ہے کہیں پر. وہ بالکل پیور ایز اللہ جیسے اللہ کی ذات ایک پیور ذات ہے نا جی خالص ذات ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اسی طرح سے جو اللہ کے جو چاہنے والے جو لوگ ہیں جو اس کے رستے پہ چلتے ہیں جن کو مخلصین کہا جاتا ہے وہ لوگ پھر اسی طرح سے دنیا کے اس لالچ میں نہیں پھنستے ہیں. وہ پھر اللہ کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی قسمت کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حالات کو اللہ کی حوالے سے دیکھتے ہیں لوگوں سے تعلق استوار اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے تعلق بنے اس کائنات کے ساتھ تعلق بنے تو اللہ کے حوالے سے بنے. اخلاص پھر ان کو ان کی آنکھوں کو پیور کرتا ہے ان کے دل کو پیور کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز کو پیورٹی سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو دنیاوی تعریف اور توسیع جو ان کو ملتی ہے وہ اس لوبھ میں بھی نہیں آتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ یہ پڑا ہوتا ہے ان کی باندیاں ہوتی ہیں یہ پیسے بھی شہرت بھی سب کچھ بھی یہ سب کو وہ کہتے ہیں سب ایسے ہی ہے. سرکار سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے تو سرکار نے جواب دیا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ اگر ہم سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. ضرور بتائیے گا ہم نیکسٹ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.